بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں حسین یاسر سے مارکیٹنگ سے آج کافی دنوں کے بعد ویلوگ اسٹارٹ کر رہے ہیں اپنے ان کسٹمرس کے لیے جن کے مسلسل میسیج آ رہے تھے کہ آپ نے اپڈیٹ کرنا جو ہے وہ چھوڑ دیا ہے, ویڈیوز آپ کی نہیں آ رہی. اصل میں کچھ سائٹس پہ جب ورکنگ چل رہی ہوتی ہے تو پھر مارکیٹ کو بوسٹنگ کے لیے ہم اپنی ویڈیوز جو ہے وہ شیئر کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں یوٹیوب سے یا سوشل جتنے بھی سائٹس ہیں ہمیں اسے ارننگ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, کیونکہ بہت سے لوگ ویلوگس ویڈیو صرف اسی وجہ سے بناتے ہیں کہ وہ اپنے ورک کے ساتھ ساتھ جو کر رہے ہوتے ہیں وہ سائٹس جو ایپس ہیں وہاں سے بھی ارننگ کر سکیں. ہمارا جو پلان ہے, ہماری جو مینٹلٹی ہے یا ہماری جو سوچ ہے وہ ہمارے اسی گراؤنڈ پہ رہ کر اپنی کمپنی کو بوسٹ کرنا ہے. اسی کے لیے ہم مارکیٹ میں ورکنگ کر رہے ہوتے ہیں اور الحمدللہ اس مارکیٹ میں 10 سال سے زیادہ ہمیں مکمل ہو چکے ہیں اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ فیئر اینڈ فری ڈیلنگ کی جائے اور اسی کے سلسلے میں ہم پوری اپنی ٹیم کو انگیج کرتے ہیں, مارکیٹ کو انگیج کرتے ہیں اور پھر جتنا ہو پاتا ہے ہم اپنی طرف سے پوری ایفرٹس یوز کرتے ہیں. مارکیٹ ہے, مارکیٹ اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے, لیکن بہت سے کسٹمرز جو ہے وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ویڈیوز آنا اگر بند ہو گئی ہے تو یاسر بھائی کہیں ادھر ادھر ہو گئے. ہم اپنی کمپنی کو اتنا آگے لے کر جا چکے ہیں ماشاءاللہ. پچھلے اگر 9 سال کی بات کی جائے تو ان میں سے اگر 3 سال تو ہم نے ورکنگ ہی چھوڑ دی تھی. اب پچھلے اگر ہم 1 سال کی بات کریں تو اپنی کمپنی کو ہر طرح سے ہم آگے لے کر جا چکے ہیں. اس میں ہم نے اپنی پالیسیز چینج کر لی, ہم اپنی کمپنی کو رجسٹرڈ کی طرف لے کر گئے, جو متعلقہ ادارے ہیں اس سے ہم نے رجسٹریشن کروائی, پرائیویٹ لمیٹڈ کروائی, اپنے این ٹی ایس بنوائے اور آپ نے دیکھا کہ بہت سے ایوارڈ سے بھی الحمدللہ السید مارکیٹنگ کمپنی کو نوازا گیا. 2024 میں آپ نے دیکھا, اس سے پہلے 2023 میں دیکھا, 2025 میں آپ نے دیکھا کہ بہت سے سرٹیفکیٹس ہمیں جو ہے وہ دیے گئے. اسی طریقے سے میری پوری کوشش ہے کہ میں ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں رہ کر جو ورکنگ ہے ہم اسی پہ فوکس کریں. یہ ویڈیوز جو بھی ہم بنا رہے ہوتے ہیں یہ صرف اور صرف اپنے کسٹمرز کو موٹیویٹ کرنے کے لیے, اپنے کسٹمرز جو ہم سے کنسلٹنٹ ہیں, جو ہم سے کانٹیکٹ میں ہیں, جو ہم سے رابطوں میں ہیں, جو ہم سے جڑے ہوئے ہیں, صرف ان کو جن سائٹس پر ہم ورکنگ کر رہے ہیں اس سے آگاہ کر سکیں. ٹوٹل جتنا بھی ہم ورکنگ ہم نے شیئر کی ہے, جو بھی ہم نے ویڈیوز ویلاگس ہم نے بنائے وہ صرف اور صرف اسی کے حد تک ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت دنوں کے بعد جو ہے ہم ویڈیوز جو ہے وہ شیئر کر رہے ہوتے ہیں, یا کبھی کبھی جب سائٹس پر زیادہ کام ہو رہا ہوتا ہے, جیسے فاسٹ سٹی پر بہت زیادہ کام ہو رہا تھا تو ہم آئے دن اس کی ویڈیوز ایڈٹس کر کے شیئر کر رہے تھے. حالانکہ جب سے ہم نے فاسٹ سٹی کی جو ہے ورکنگ, ہم ایکچولی آن گراؤنڈ اگر بات کریں تو صرف 3 سے 4 بار میں نے سائٹس وزٹ کی ہے, کیونکہ پروجیکٹ ہم کراچی کا ہے, ہم بیٹھے ہیں سکھر میں, ہماری آفس سکھر میں ہے. مین برانچ جو ہے وہ ٹوٹل سب کو کلیئر کر دوں کہ مین ہماری جو برانچ ہے وہ صرف سکھر میں. ابھی ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ انشاءاللہ جن سٹی سے ہمیں زیادہ رسپانس ملا ہے, اب انشاءاللہ یہ محرم کا منتھ گزرے تو 2 آفیسز جو ہے اس کی ویری سون ہم آپ کے ساتھ ڈیٹیلز بھی شیئر کریں گے, اور 2 آفیسز ہم ابھی انشاءاللہ بہت جلد اوپن کرنے جا رہے ہیں 2 ڈفرینٹ دوسری سٹیز میں, جو ہماری صرف اور صرف السید مارکیٹنگ کی برانچز ہوگی. جو دوست ہمارے ساتھ کنسلٹنٹ, جو ہماری ٹیم ممبرز ہیں جن سٹیز میں وہ ہم سے کام کر رہے ہیں, تو ہم نے سوچا کہ ظاہر سی بات ہے اگر وہ ہم سے کام کر رہے ہیں تو ہم ان کو کیوں نہ ایک آفس کھول کے دے دیں تاکہ وہ بہتر سے بہتر کام کر سکیں. اب ظاہر سی بات دوسرے شہروں میں بیٹھ کے وہ ہم سے آن لائن ورکنگ کر رہے ہیں
لیکن جب ہماری اپنی آفس ہی انہی شہر میں سٹیز میں ہوگی جہاں پر ہمیں رسپانس بہت زیادہ ہے تو پھر کام کرنے میں مزہ بھی بہت زیادہ آتا ہے. تو کہنے کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم جتنے بھی ویڈیوز شیئر کر رہے ہوتے ہیں صرف اور صرف آپ کسٹمرز کو ان سوسائٹیز کے بارے میں اپڈیٹ کریں جن میں آپ کی انویسٹرز ہیں یا جو کسٹمرز ہم سے ان سوسائٹیز کے بارے میں انفارمیشن لے ہوتے ہیں. فاسٹ سٹی میں ہمیں جیسے آپ کو بتایا کہ صرف 3 سے 4 بار ہم نے سائٹ وزٹ کیا ہے. ہماری آفس یہاں پر ہے کہ ہم یہاں پر اگر میں یہاں سے آفس خود ہی چھوڑ کے اگر میں سائٹ پہ چلا جاؤں تو پھر جب کسٹمرز آ رہے ہوں گے تو میری موجودگی اور آفس کی موجودگی اور زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. لہٰذا ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ اپنی آفس میں بیٹھ کے اپنے انٹیریئر کو اپنے ارد گرد کے جو ورکنگ پلیسز ہیں اس کو ہم انگیج کریں اور ورکنگ کو تیز کریں. لہٰذا پوری کوشش ہوتی ہے کہ جو سائٹس پر کسٹمر جا رہے ہوتے ہیں ہم ان کو کسٹمرز کو ان کے نمبرز دے دیتے ہیں, وہ سائٹ وزٹ کروا کر پھر ہم سے وہ رابطے کرتے ہیں اگر انٹرسٹڈ ہوتے ہیں تو. اسی سلسلے میں بہت سے ابھی ہمیں پرسنل میسیج آ رہے تھے تو میں نے سوچا کہ چلو آج کیونکہ ابھی ہم گئے ہوئے تھے کچھ نیو سائٹس جو ہیں وہ مارکیٹنگ کے لیے ہم اس کے لیے ہم فائنل کر رہے ہیں. جیسے میں نے آپ کو کچھ دن پہلے کہا کہ ہم اپنا پروجیکٹ بھی انشاءاللہ بہت جلد لانچ کرنے والے ہیں برج مے فیئر ہائٹس کے نام سے جو ہمارا پروجیکٹ ہے. اگر آپ ہماری آفس آئیں گے تو اس کا جو مین ڈیزائن ہے, جو ایلیویشن ہے, وہ ہماری مین انٹرنس ڈور پر اس کا اسٹیکر لگا ہوا ہے. تو اس کے علاوہ ہم ابھی 2 منتھ کے بعد انشاءاللہ اس کی پوری جب ہمارے متعلقہ اداروں سے اپروولز مل جائیں گے, ڈاکیومنٹیشن ہماری کمپلیٹ ہو جائے گی تو پھر ہم اس پہ ورکنگ اسٹارٹ کریں گے. ابھی ہم نے ورکنگ اسٹارٹ نہیں کی کیونکہ سب سے پہلے جو چیزیں ہمیں درکار ہیں ہم اس کو پہلے اوکے کریں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے مارکیٹ میں بہت سے ایسے حاسدین ہوتے ہیں جو اگر ایک بندہ مسلسل کام کر رہا ہے تو اس کی ورکنگ میں جو ہے کچھ نہ کچھ اٹکے ڈال دیتے ہیں. لیکن میری جو پلاننگ ہے سب سے پہلے تمام تر متعلقہ اداروں سے اپنی پروجیکٹ کو سیو کیا جائے, اس کے بعد ورکنگ کو اسٹارٹ کیا جائے. کیونکہ بہت سے لوگوں کو میں اس ویڈیو کے ذریعے میں بتاؤں کہ بہت سے لوگوں کو جب کیونکہ ہمیں کام کرنا تھا اور بزنس کرنے والا انسان کبھی بھی لڑائی اور جھگڑوں میں نہیں جاتا. تو اگر کوئی بھی انسان یہ سمجھ کے بیٹھا ہوا ہے کہ بھائی فلاں کا کیا بگاڑا, ہمارا بگاڑ لے گا, فلاں کیا, تو ہر چیز کا ایک وقت معین ہے. اور جو بہتر بزنس مین ہوتا ہے نا, جس کی مائنڈ میں فرسٹ ڈے سے بزنس کا ایک بھوت سوار ہو اور وہ بزنس کو نیچے سے اوپر اسٹیپ بائی اسٹیپ اوپر لے کر گئے, تو وہ چاروں طرف ہر چیز کو دیکھ رہا ہوتا ہے, پرکھ رہا ہوتا ہے کہ میرے آس پاس کیا چل رہا ہے. حالانکہ ان کو یہ بالکل بھی محسوس نہیں ہو پاتا کہ جس بندے کے ساتھ ہم جیسے نیکسٹ لینگویج میں بولوں کہ ٹیڑھگیری کر رہے ہیں, اس کو نہیں پتا ہے, وہ بس بیوقوف سا بندہ ہے, اس کو بیوقوف بنا کے چلے جائیں گے, لیکن وہ کیا کرے گا. تو میرا جو بزنس کا ہے نا, میں جھگڑے کی طرف نہیں جاتا. چاہے کوئی بھی بندہ ہو جو بھی کر کے گیا, ان کو پتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا حالات ہیں, کہاں سے ہوئے, کیسے ہوئے, وہ ایک الگ سائڈ سی بات ہے. لیکن پیٹھ پیچھے بولنا یا ورکنگ کو ڈسٹرب کرنا, ان ہر چیزوں کو جو رسپانس دیا جاتا ہے نا, وہ ایک ٹائم مقرر ہوتا ہے. پھر اس ٹائم کے بعد ہی ہر چیز کو ابھی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کون کیا کر رہا ہے, کون کیسے کر رہا ہے, کون کہاں کس لیول پہ جا رہا ہے, میں پلک رہا ہوتا ہوں. لیکن پھر وقت پہ اس کا حساب کتاب مقرر ہوتا ہے. یہی اصل بزنس مین کی جو ہے مینٹلٹی ہوتی ہے. اور اس باتوں کو جو ہمارے ساتھ کنیکٹ ہے پچھلے 4-5 سال سے, جن سے ہم نے سیکھا, تو الحمدللہ آج وہ چیز میرے کام آ رہی ہوتی ہے اور آگے بھی یہ چیزیں کام آئیں گی. تو یہ زندگی کا حصہ ہے. جب آپ مارکیٹ میں کام کر رہے ہوں گے نا, تو آپ کو بلیک میلرز بہت سے مل جاتے ہیں. ابھی اگر مثال تو یوٹیوبرز کو دیکھ لیتے ہیں, رجب بٹ ہے, ہمارے بہت بھائی ہیں, پیارے ہیں, محسن ہیں, اچھے, ان کے ساتھ کچھ 1-2 گیدرنگس ہو چکی ہیں, بہت ہی
نفیس قسم کے انسان ہیں، لیکن اس وقت وہ ٹاپ ٹرینڈ ہے یوٹیوب میں اور بہت فیمس پرسنالٹی ہے۔ حیدر بھائی ہیں، مومن بھائی ہیں ہمارے، تو حیدر شاہ بھی بہت اچھے وہ ہیں، انہی کے ساتھ ہی وہ بھی ٹرینڈ پر چل رہے ہیں۔ ڈوگر ہے، ڈوگر سے کبھی میری ملاقات نہیں ہے، لیکن ہمارا بھائی ہے، مومن گھرانے سے ہے۔ تو جب ہم نے میری رجب بھائی سے ملاقات ہوئی تھی آج سے تقریباً 4 سال پہلے اسلام آباد میں، تو تب وہ یعنی اگر اس کی پہلے کی ویڈیو 4 سال پرانی آپ دیکھیں تو جب ہمارے بلو ایریا میں ہماری ملاقات ہوئی تھی تو تب وہ بندہ تو تھوڑا سا ہوتا تھا، لیکن پھر وہ یہ کہتا تھا، اس نے ایک بات ضرور کہی تھی کہ یاسر بھائی ہم جس فیلڈ میں ہیں نا ہمیں یہ چیزیں کرنی پڑتی ہیں۔ تو ان کی جو وہ بات اس ٹائم مجھے بری لگی تھی، لیکن بعد میں 2-2.5 سال کے بعد جب میں نے دیکھا تو میں نے کہا یار واقعی میں رجب بھائی اس ٹائم بالکل صحیح کہہ رہے تھے، اللہ پاک ان کو خوش رکھے۔ تو آپ کہنے کا مقصد یہ کہ دیکھیں وہ جس لیول پر ہے تو چھوٹے موٹے ڈونس جو ہیں اس کو بلیک میل کرنا، کبھی کس چیز کون سی کلپ لے کر آنا، کبھی کون سی اس کی زندگی جینا حرام کر دیا، آخر وہ مجبوراً پاکستان اس کو وقتی طور پر چھوڑ کے جانا پڑا، لیکن انشاءاللہ بہت جلد وہ واپس آئے گا، اس کے بھائی ابھی زندہ ہے، اللہ اس کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ یہ چھوٹے موٹے معاملات ہوتے رہتے ہیں، لیکن پاکستان کا جو قانون جس طریقے سے بدل رہا ہے اس کے لیے سب کو سوچنا چاہیے کہ ہم کس لائن پہ جا رہے ہیں، ہمیں کب کہاں کیسے کیا حالات کا سامنا کرنا پڑے گا، یہ ان کی سوچ میں نہیں ہے، لیکن پاکستان بدل رہا ہے۔ اور میری دعا ہے کہ ہمارے پاکستان میں اللہ پاک کا کرم ہے، ہر چیز سب کچھ ہے، اللہ پاک نے اس پاکستان کو ہر چیز سے نوازا ہے۔ تو کوشش کریں پاکستان میں رہ کر ایک دوسرے کا سہارا بنیں۔ جب ایک دوسرے کا سہارا بنیں گے، وسیلے بنیں گے، تو آپ بھی نیکسٹ لیول پر جائیں گے، جو آپ کے ساتھ ہوں گے وہ بھی آرام سے چلتے رہتے ہیں۔ کیونکہ دیکھیں میں ایک مثال دوں گا چین کی، چین میں سے اگر ایک دھاگا بھی، ایک کٹ بھی اگر لگتا ہے نا تو چین پوری کی پوری بکھر جاتی ہے، اس کے جتنے بھی کٹس ہوتے ہیں نا وہ آٹومیٹک آرام سے وہ بکھرتے چلے جاتے ہیں۔ جب تک چین مضبوط ہے تب تک جو ہے کوئی بھی اس کو توڑ نہیں پاتا، جتنا بھی کھینچ لو، لیکن جب وہ ٹوٹتی ہے نا تو پوری بکھر جاتی ہے۔ تو کوشش کریں جہاں پر بھی ہیں، جس جگہ پر بھی ہیں، اپنی چین کو مضبوط رکھیں، اور چین کے ان کٹس کو بھی میں ضرور کہوں گا کہ جو اس چین کے ساتھ منسلک ہے نا وہ بھی اسی کے ساتھ جڑے رہیں۔ جب تک جڑے ہوئے تب تک آپ کی عزت ہے، جس دن آپ بکھرو گے آپ ان لوگوں کے پاؤں کے تلے روندے جاؤ گے جو آپ کو روندنا چاہتے ہیں۔ اور ایسی بہت سی مثالیں ہیں جن کے ساتھ ہم نے کام کیا، جنہوں نے ہمیں روندنے کی کوشش کی وہ خود روند گئے، ان کو انہی لوگوں نے روند دیا جن کے اشاروں پہ کبھی وہ ناچا کرتے تھے۔ تو ایسے مثالیں بہت ہیں اگر میری اپنی لائف میں جائے، آج سے 5 سال کی میری جو پوری 2020 سے 2025 تک کا جو اسٹرگل سفر ہے، یہ سفر پچھلے 5 سال سے بہت ڈفرنٹ، کیونکہ پچھلے 5 سال ہم نے کمایا، پھر پچھلے 5 سال کے بعد پھر جب ہمارے دوستوں کو نئی ہوا لگی، جن کو ہم نے کیونکہ دیکھیں نا اگر میں قمیض اٹھاؤں گا تو اپنا پیٹ ہی ظاہر ہوتا ہے، تو ہم نے کبھی بھی اپنی قمیض نہیں اٹھائی، جس نے جو کرنا تھا کیا، لیکن وقت کے بعد ان کو الحمدللہ اللہ پاک کی طرف سے بہت اچھی چماٹیں لگی، جس کے بعد اب وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی۔ تو ہدایت تو اللہ پاک ہی دیتا ہے، لیکن سزا دینے کے بعد۔ لہٰذا کوشش کیا کریں کہ اپنے کام کے ساتھ جڑے رہیں، اپنے جہاں پر بھی آپ ہیں وہاں پر آپ منسلک رہیں۔ اس ویڈیو کا بیان کرنے کا مقصد اور اس چھوٹی چھوٹی کلپس کا، چھوٹے چھوٹے باتوں کا آپ کو بیان کر، اس ماحول میں، اس معاشرے میں کوئی بھی آپ کو بہتر دیکھنا نہیں چاہتا، ہر کوئی یہی چاہتا ہے کہ میرے ماتحت ہو یا مجھ سے جڑا رہے۔ کوشش کیا کریں بہتر سے بہتر کام کریں، جہاں پر آپ ہیں وہیں پر ہی آپ اپنے ساتھ اپنے پاؤں جما کر رکھیں، اس میں آپ کی عزت بھی ہے اور آپ کا نام بھی ہے۔ تو ہماری جو کمپنی ہے، یہ جو چھوٹی موٹی ویڈیوز جو بھی ہم بناتے ہیں، یہ صرف اور صرف اپنے ساتھ جو منسلک ہے ان کو جو ہے آگاہی فراہم کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ باقی کوئی ہمیں یوٹیوب ارننگ دے دے گا یا جس طرح کے ہمارے پاس میسیج آتے ہیں، ہمیں اس سے کوئی بھی غرض نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ہے جو بھی کما رہے ہیں حق حلال کر کے، محنت کر کے کما رہے ہیں۔ سارا دن ہم سائٹس پر دھوپ میں کھڑے رہتے ہیں، پسینے میں لت پت ہوتے ہیں، ورکرز کے ساتھ دیکھ رہے ہوتے ہیں، چاہے پروجیکٹ ہمارے نہیں،
بلڈرز کے پروجیکٹ ہیں، لیکن ہم ان کے ساتھ منسلک ہیں، ٹیم ممبر بن کر کام کر رہے ہیں، مارکیٹنگ کر رہے ہیں، اپنے روزی کو حق حلال کر کے کھا رہے ہیں، سارا دن پسینے میں لت پت ہے، کسٹمرز آ رہے ہیں، وزٹ کروا رہے ہیں، یعنی جو ایک پراپر ورکنگ ہوتی ہے وہ ہم کر رہے ہیں۔ تو آپ وہ جو ہم سے کنسلٹنٹ ہیں ان سب کسٹمرز کو، ان سب دوستوں کو یہ میرا اس ویلوگ کے ذریعے سے پیغام ہے کہ یہ ویلوگنگ صرف اور صرف ہم آپ کو جن سائٹس پہ کام چل رہا ہے، جو کسٹمر جن سائٹس کے ساتھ منسلک ہے، ان کو صرف آگاہی فراہم کرنے کے لیے ہوتی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ جو ویل وشرز ہیں، جو چاہتے ہیں کہ ہماری ویڈیوز کنٹینیو آئے، لیکن دیکھیں اگر ہم ویڈیوز بنانے کے چکر میں لگ جائیں گے نا تو پھر ہم جو ہمارا مین فوکس ہوگا نا وہ ہم سے ضائع ہو جائے گا۔ میں نہیں چاہتا کہ جو میرا مین فوکس ہو میں اس سے سائڈ ہو جاؤں یا میری مینٹلٹی دوسری سائڈ چلی جائے، میری سوچ دوسری سائڈ چلی جائے، نہیں۔ جس کو اللہ نے جہاں عزت دی ہے اللہ اس کو خوش رکھے۔ ہمیں اللہ نے اس کام میں عزت دی ہے، میرا دل مطمئن ہے کہ میں اپنی کمپنی کو، اپنے کام کو محنت سے لگن سے جو ہے کر رہا ہوں، میرا دل اس میں مطمئن ہے، تو میں اپنی ورکنگ پر ہی توجہ دیتا ہوں۔ 10 سال ہو گئے میں نے اپنی فیلڈ چینج نہیں کی، اسی فیلڈ میں ہوں، اللہ کا شکر ہے، اللہ نے بہت دیا ہے، اور جو لوگ گرانا چاہتے تھے وہ خود گر گئے۔ ہم کنٹینیوسلی وقت چھوٹا برا اچھا برا آتا رہتا ہے، ہر کسی پہ آتا رہتا ہے، لیکن آپ نے ہار نہیں مانی، یہی سب سے بڑی آپ کی جیت ہے۔ آپ نے ہار نہیں مانی، کرتے رہے، چلتے رہے، کام کرتے رہے، ایک نہ ایک دن آپ انشاءاللہ کسی اچھی جگہ پر پہنچ جائیں گے، لیکن اگر آپ اپنے کام کے ساتھ سچے ہیں تو۔ ویڈیوز کو دیکھتے رہیں، لائک اینڈ سبسکرائب کرتے رہیں، پوری کوشش کریں گے کہ ہر دن ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ جڑے رہیں، لیکن ہر دن نہیں تو آنے والے وقت میں ہفتے میں 1-2 ویڈیوز ضرور ہمارے پیج پر جو یوٹیوب چینل ہے اس پر ضرور شیئر کی جائے گی اس طرح کی۔ باقی جو ورکنگ کا سائٹس کا ورک ہے وہ ہمارے سوشل میڈیا جو بھی پیجز ہیں اس پر، جیسے انسٹا ہے، ٹک ٹاک ہے، یا اس کے علاوہ فیس بک پیج ہے، اس پہ تو ڈیلی بیسس پہ کوئی نہ کوئی پوسٹ شیئر ہوتی رہتی ہے۔ باقی ویلوگنگ کا ہم کوشش کریں گے کہ کرتے رہیں، آپ کے ساتھ جڑے رہیں، کیونکہ آپ کی سپورٹ ہے، آپ کی محبت مل رہی ہے، یہ ہماری بہت بڑی بات ہے۔ نیگیٹو کامنٹس بھی آپ دیکھتے ہوں گے کہ ہمارے پیج پر، ہمارے چینل پر آتی رہتی ہے، لیکن اب کسی کی زبان بند نہیں کی جا سکتی۔ 100 میں سے 50 لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے پیج پر آ کے گند کرتے ہیں، اس کی ٹینشن نہیں۔ 50 اچھے بندے ہیں، ان اچھے بندوں میں 50 کے 50 جو اگر کوئی کرتا بھی ہے گند اس کی پرواہ نہیں ہوتی، کیونکہ نیگیٹو کامنٹس آپ کے ہر کام میں آپ کو فیس کرنی پڑتی ہے، ان کو آپ چھوڑ دیں، فیس کریں، اگنور کر دیں، ورکنگ کو آگے رکھیں۔ جو ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں ان کا بہت شکریہ، جو نیگیٹو کمنٹس کرتے ہیں ان کا بھی بہت شکریہ، کیونکہ ان کے پاس ٹائم ہے ہمیں دیکھنے کے لیے۔ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، اور پوری کوشش کریں گے کہ ویلوگس آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں انشاءاللہ۔ تب تک ہمیں دے اجازت، اپنا سب خیال رکھیں، اللہ حافظ۔